کیا آج کا مسلمان واقعی میں مسلمان ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہے تو نہیں، مجھے ایسا ہرگز نہیں لگتا۔ کیا آج کل کے مسلمانوں میں اور اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے، جو جاہلیت کا زمانہ تھا، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، مجھے بالکل فرق نظر نہیں آتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا ہم بھی ایسا نہیں کر رہے؟ کیا ہم بھی اپنے باپ دادا کی پیروی نہیں کر رہے کہ وہ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہوں گے؟ کیا ہم نے خود سے رب کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے ادھر ادھر اپنے آس پاس، اس قدرت کو جو ہمارے رب نے ہمارے لیے بنایا ہے، کیا ہم نے اس کو دیکھا ہے، سوچنے کی کوشش کی ہے؟ کیا خود سے اپنے رب کو تلاش کیا ہے؟ نہیں، آج کل کوئی بھی اپنے رب کو تلاش نہیں کر رہا۔ یہاں تک کہ ہدایت کی جو کتاب ہمارے لیے نازل کی گئی ہے وہ بھی ہم صرف پڑھتے ہیں۔ رمضان میں بھی ہمارا صرف یہی ارادہ ہوتا ہے کہ ہم جلد از جلد 2 3 4 ختم کر لیں۔ ہم نے تو کبھی سمجھ کے پڑھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اس کے ترجمے کو دیکھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس میں جو بات کہی جا رہی ہے اس پہ غور و فکر نہیں کیا۔ اسی طرح کافروں کے اس بات کا ذکر سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 104 میں بھی کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم خود سے غور کریں۔ ہمیں قرآن ملا ہے، ہمیں ہمارے رب نے ایک پوری کتاب دی ہے، ہم اس کو غور و فکر سے پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں۔ باپ دادا کے دین پہ تو چل رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے رب کی طرف واقعی میں رجوع کیا ہے یا نہیں؟ ہم تو اس کو ابھی تک نہیں پہچان سکے۔ ہم تو اپنے نفس کو نہیں پہچان سکے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ انسان کا نفس اس کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ہمارا نفس شیطان کا دوست ہے۔ انسان جب اپنے نفس کو پہچان لے گا تو وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں کس نے بنایا؟ یہ سارا نظام یہ کس نے بنایا؟ کیسے چل رہا ہے ہمارے اندر کا نظام؟ یہ سب بنانے والا تو کوئی ہے نا، کوئی تو ہے نا جو اس پہ قدرت رکھتا ہے، کوئی تو ہے جو ایک کن کہہ کے ہر چیز کر لیتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے نا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔